اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک قوم آئے گی قیامت والے دن، تہامہ کے پہاڑوں جتنے اعمال ہوں گے ان کے، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو اٹھا کے ہبا منصورہ بنا دے۔ اور صحابہ گھبرا گئے، کہا یا رسول اللہ کیوں، ایسا کیوں؟ کہا وہ ایسے بدبخت ہوں گے معاشرے کے اندر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہوں، معاشرے کے اندر بڑے حاجی نمازی پاک صاف بڑے اعمال کے ساتھ، جیسی خلوت میں الگ بیٹھیں گے اللہ کی حرمات کو چاک کریں گے، برائیاں کریں گے تاکہ کسی کو نہ پتہ چلے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں سے حیا کرتے ہیں، اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ یہ جو اللہ سے حیا نہیں کرتے، الگ بیٹھ کے بند کمروں میں گناہ کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر نیک بنتے ہیں، ان کے اعمال کا وزن نہیں کرے گا، حباب منصورہ، کوئی عمل کا وزن نہیں، سارے ضائع کر دیں۔ یہ باطنی گناہ۔ اچھا، باطنی گناہ کی ایک اور قسم بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑی رائج ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی اور یہ مصیبت ہے۔ یاد رکھ، جب ایک انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس سے گناہ کے گناہ ہونے کی توفیق چھین لے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ مجھے اللہ کو گواہ بنا کے بتائیں، کیا آج جس معاشرے میں آپ زندگی گزارتے ہیں وہاں پہ داڑھی مونڈنا گناہ سمجھا جاتا ہے؟ وہاں پہ تبرج یعنی عورتوں کو حجاب کے بغیر بال نکالنا گناہ سمجھا جاتا ہے؟ عرب کے اندر کسی گھوڑی یا اونٹ کے اوپر اگر دلہن کو گھر میں لے کے آتے تو اس اونٹ یا گھوڑے کو ذبح کر دیتے حیا کے مارے، کہتے یہاں پہ بیگم بیٹھ کے آئی ہے، اس کے بیٹھنے کی گرمی ابھی اس کی پیٹھ پر ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی پیٹھ کے اوپر کوئی اور بیٹھے۔ اتنی غیرت ہوا کر۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم اسے برائی سمجھتے ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے عقوبت اور اس کی سزا کہ ہمارے ذہن سے ہی نکل گیا کہ یہ گناہ۔ اچھا، معاشرے کے اندر ایک اور چیز میں نے دیکھی، انتہائی دیندار لوگوں میں عورتوں کا یہ آئی برو بنانا، اللہ کی قسم معاشرے میں یہ گناہ سمجھے ہی نہیں جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھے نہیں جاتا۔ آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ایک برائی ہے عورتوں کے ناخن بڑھانا، بچیاں بھی یہ کام کرتی ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت گناہ سمجھا جاتا ہے، فیشن کے نام کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظاہری اور باطنی، ظاہری تو چلیں پتہ چل رہا ہے گناہ ہے، گناہ جب تک گناہ لگ رہا ہے چلیں بندے کو پتہ ہے کبھی چھوڑ بھی دے۔ اللہ کی طرف سے یہ توفیق چھین لی جائے کہ ایک انسان کو گناہ نہ لگے، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا عذاب۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست ہمارے تسلسل کا اگلا حصہ ہے اور ہماری گزشتہ نشست کا بقیہ حصہ بھی ہے۔ اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ اور خاص اس کے فضل اور اس کے امتنان کے ساتھ قرآن کے وہ احکامات، وہ اوامر اور وہ نواہی جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض، لازم اور ضروری ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے، اس تسلسل کو لیے ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ سورہ انعام تک آ پہنچے۔ اور سورہ انعام میں جو چیز علی الاطلاق بیان کی گئی ہے اور جس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ مرکزی مضمون ہے سورہ انعام کا، وہ ہے توحید۔ انعام چوپایوں کو کہتے ہیں، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ بھی ہم گزارش کر چکے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کچھ جانوروں کو اپنے طور پر اپنے بنائے ہوئے قواعد اور ضوابط کے تحت بتوں کے لیے خاص کیا ہوا تھا، اور کچھ جانوروں کے بارے میں اپنے آپ سے گھڑ کے کچھ خاص عقائد بنا رکھے تھے۔ یہ اونٹنی ہے، اس کا دودھ نہیں دوئیں گے، یہ اونٹنی کا بچہ ہے، اس پر عورتیں سوار نہیں ہوں گی، یہ مر گیا ہے تو اس کا یہ مسئلہ ہوگا، اس نے اگر پہلا بچہ مذکر جنا ہے تو اس کا یہ مسئلہ ہے، مؤنث جنا ہے تو اس کا یہ مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کے سارے معاملات تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر کئی ایک باتوں کو ذکر کر کے جس کا تعلق توحید کے ساتھ اور خاص طور پہ توحید ربوبیت کے ساتھ، ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد خاص طور پہ اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے جو مشرکین کے اندر رائج تھا کہ تمہیں اختیار یہ کس نے دے دیا اور تمہارے اندر یہ اختیارات کہاں سے آ گئے، تم کون ہوتے ہو ان کے بارے میں یہ فیصلے کرنے والے، اور یہ جو قاعدے اور ضابطے تم لاگو کر رہے ہو، یہ قاعدے اور ضابطے لائے کہاں سے ہیں؟ خود ساختہ، اپنے سے بنائے ہوئے۔ حالانکہ جتنی شریعت ہے ایک انسان کو یا مجھے یا آپ کو ہمارا خالق ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس نے خود بنایا ہے، اسے کمزوریوں کا بھی پتہ ہے، اسے صلاحیتوں کا بھی پتہ ہے، اسے پتہ ہے کون سا بندہ کس قابل ہے، یہ لوگ کس طرح کے ہیں، کس کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرنا ہے، کس کو کون سا نظام دینا ہے، کس کے لیے کون سے ضابطے اور قاعدے اچھے رہیں گے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری امت تک تدریج کے ساتھ دین کے احکامات کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہیں، شریعت کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ پھر ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ اور کلیہ زندگی گزارنے کا جب یہ مکمل ہوا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ دین مکمل کر کے اس امت کو دے دیا گیا کہ لو اس پہ عمل کرو
دنیا اور آخرت میں کبھی ناکام نہیں ہوگے. ہر امت کے لیے اس مزاج کے مطابق اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی رہیں، حالات اور واقعات اور ماحول اور اس حساب سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بات ذکر کی، تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے. یہاں پہ میں نے پہلے عرض کیا تھا 2 طریقے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے خاص طور پہ. ایک جس میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے پوچھیں کون ہے جو یہ کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہے جو یہ کرتا ہے. تمہیں زندگی دینے والا وہ اللہ، موت دینے والا وہ اللہ، یہ سب کچھ بنانے والا وہ اللہ، ہر قسم کے تصرفات کا مالک وہ اللہ. تو ہوا کی ضمیر کے ساتھ اللہ رب العزت مخاطب. دوسرا انداز پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا قل، اور تقریباً 40 کے قریب مقامات ایسے ہیں یا آیات ایسی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ قل کا حکم دیا، ان سے کہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کون ہے، مخلوق کون ہوتی ہے اور خالق کون ہوتا ہے. خالق اور مخلوق کا فرق جانیں یہ، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو یہ فرعون بنا کے اللہ کے مد مقابل نہ کھڑا کریں. یہ جو احکامات ہیں حلال کے حرام کے، یہ قاعدے اور ضابطے کسی کے بارے میں لاگو کرنا، یہ اللہ کا تصرف ہے. ان کو یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ اختیار تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیا. آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیویوں کا معاملہ ہوا شہد کے معاملے میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آئندہ کے بعد میں یہ نہیں پیوں گا، یہ نہیں کھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے حلال کیا شہد کو. بیویوں کی تھوڑی سی باتیں سننے کے بعد آپ اسے اپنے اوپر حرام کرتے ہیں جبکہ اللہ نے اسے حلال کیا ہے. تو اللہ نے حلال کیا تو آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ اللہ کی حلال کردہ چیز کو خود اللہ کی اجازت کے بغیر حرام کر دیں. کوئی اختیار نہیں آپ کے پاس. یہ تصرف اللہ کا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی کسی چیز کو اگر حلت یا حرمت کا حکم لگاتے ہیں وہ وحی کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے ساتھ، بذات خود نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. شریعت کے جتنے معاملات ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام خود کچھ بھی نہیں کہتے جب تک وحی نہیں آ جائے. تو ایک انداز تو وہ اللہ فرماتے ہیں میں یہ کرنے والا، میں یہ کرنے والا میں. اس کے بعد ایک اور انداز ہے، اس کے بعد ہم اپنے عنوان کی طرف جو ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد ہم اس کی طرف بھی آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تمہیں زندگی دی میں اللہ ہوں، موت میں اللہ، آسمان اور زمین کا خالق میں اللہ، زندگیاں دینا میں اللہ، اولادیں میں اللہ دیتا ہوں، زمین سے دانا اگانا میں اللہ کرتا ہوں، سب کچھ میں اللہ کرتا ہوں. اس کے باوجود نہیں نہ مانتے تو تم کوئی بڑی مخلوق نہیں ہو. ان سے کہیں زمین کے اندر ذرا چکر لگا کے دیکھیں، ان سے بڑے بڑے شاہکاروں کے میں نے کیا حال کیے. اس کی آواز کم کر دیں، بہت زیادہ چیخ ہے. ان سے کہیں کہ زمین کے اندر چکر لگائیں، ان کا ہم نے وہ حشر کرنا ہے کہ ان کا نام و نشان دنیا ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے. یہ جو جھٹلاتے ہیں نا ہر بات کے اوپر آ کے مثالیں دیتے ہیں، ان سے کہیں کہ باز آ جائیں، ایمان لے آئیں. اور میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں یہ مکی زندگی ہے ساری، اور مکے کے اندر جو سب سے زیادہ بات ذکر کی گئی ہے وہ عقیدے کی ہے. اچھا، میں اس بات پہ کئی دفعہ زور دے چکا ہوں، دوبارہ وہی بات کہتا ہوں، عقیدے کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، نہ آپ کا کوئی عمل، عقیدے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی 13 سالہ زندگی مکی، وہ 13 سال کی تبلیغ صرف 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. نماز بالکل آخر پہ جا کے فرض ہوئی ہے، جا کے 6-7 میں جا کے
یہ جو اس سے پہلے کی زندگی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ ساری کی ساری دعوت 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے: توحید، رسالت، آخرت. بس اس سے پہلے کہ نماز فرض ہوتی، جو صحابہ فوت ہوئے انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی تھی، لیکن ان کی جنتوں کے سرٹیفکیٹ انہیں الاٹ کر دیے گئے تھے. کس بنیاد پر؟ عقیدے کی بنیاد پر. صرف عقیدہ. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف عقیدہ تھا. آپ جانتے نہیں ہیں وہ ایک بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، اٹھنے پہ چڑھنے لگا، نیچے گرا، گردن ٹوٹی، فوت ہو گیا. کہا ایک بھی نماز نہیں پڑھی، سیدھا جنت میں چلا گیا. کس بنیاد پر بھائی؟ کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے، کوئی صدقہ نہیں ہے، نفلی بھی نہیں ہے، فرائض بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ عقیدہ، توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کا ایک ماننا، اس کی ذات میں، صفات میں، اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں. یعنی یہ لوگ توحید کو جان چکے تھے، توحید کو مان چکے تھے. تو یہ دوسرا اسلوب ہے. ان سے کہیں قل، اللہ فرماتے ہیں قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. بار بار مجھے چیلنج کرتے ہو، بار بار کہتے ہو کہ ہاں ہمیں عذاب کی طرف، ہمیں عذاب کے وعدے سناتے ہو، ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو، لے آؤ کیا ہے تمہارے پاس بار بار. تو یہ معاملات اللہ کے پاس ہیں. جس دن یہ معاملہ ہو گیا نا، ایک لمحے کی مہلت نہیں دیے جاؤ گے، سب کچھ جاتا رہے. لمحے کی ایک آنکھ جھپکنے کا معاملہ ہے، اور یہاں سے ایسے مٹا دیے جاؤ گے کہ جیسے کبھی یہاں پہ بستے ہی نہیں تھے. یہ معاملات تو اللہ کے پاس ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ. غور سے سنیے گا. اور اسی بنیاد پر امام محمد بن عبد الوہاب نے ایک بہت بڑی بات کی عقیدے کی. اللہ فرماتے ہیں قل، ان سے ذرا پوچھیں، ان سے کہیں ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ خود ہی بتا دو تمہارا اپنا کیا خیال ہے. تمہارے پاس اللہ کا کوئی عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، اللہ کے علاوہ کس کو پکارو گے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے تو سامنے لے کے آؤ کہ اللہ کے علاوہ یہ قیامت کو ٹال دے گا، یہ ہماری موت کو ٹال دے گا، یہ ہماری سختی کو ٹال دے گا. کوئی ہے تو سامنے لاؤ ان کو تم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو. یہاں سے استدلال کیا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے. ایک بات وہ کہتے ہیں اس وقت کا مشرک آج کے مشرک سے بہتر تھا. اس کا عقیدہ اس لحاظ سے بہتر تھا کہ جب بھی کبھی مشکل وقت آتا یا بڑی مصیبت آتی، اسے بھی پتا چل جاتا تھا کہ یہ جو بت ہیں، یہ جو ہم کرنی والے بنا کے بیٹھے ہوئے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے، صرف اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی. بڑی بڑی مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے ہو نا، ہاں جب دریا میں پھنستے ہو، بھنور میں کشتی پھنستی ہے، بڑے اخلاص سے اللہ کو لو لگا کے اللہ کی طرف اللہ کو پکارتے ہو. ہاں جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے پھر آ کے شرک کرتے ہو. ہاں تو چھوٹوں کو کیوں نہیں پکارتے؟ اس لیے جی وہ معاملات صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ان کی اپنی بات کو نقل کیا. کہا اگر قیامت آ جائے، کوئی بہت بڑا عذاب آ جائے، کس کو پکارو گے؟ سچی سچی بتانا کس کو اللہ کو چھوڑ کے. کون ہے جو یہ سارے معاملات تمہارے حل کر دے گا؟ خاموش. کل لے کے آؤ. پھر اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کو مانو بھائی، اس کی عبادت کرو، اس کو ایک مانو. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دور کا مشرک اس دور کے مشرک سے زیادہ نجس ہے. کیسے؟ وہ اس لیے وہ لوگ جب پریشانی اور مشکل آتی خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے. ہمارے دور کے مشرک کو جب بھی پریشانی آتی ہے وہ غیر اللہ کی طرف جاتا ہے. بڑی پریشانی ہو تب بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف جاتا ہے. وہ کم از کم بڑی پریشانیوں میں تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. یہ چاہے خوشی ہو، پریشانی ہو، یا اس سے بڑی پریشانی ہو، ہر حال میں غیر اللہ کی طرف جائے گا. ایسا بدبخت ہے، اللہ کی طرف آنے کا تو نام ہی نہیں لیتا.
میں نے شاید پہلے بھی آپ کو ایک قصہ سنایا. ہمارے استاد تھے اسلامک یونیورسٹی میں, وہ کہتے ہیں میں مصر گیا تو مت دیکھے نا مت کیسے وجی ہوتی ہے ان کی. کہتے ہیں میں مصر گیا, میں نے ٹیکسی والے کو بلایا تو ٹیکسی والے نے میرا سامان اٹھایا رکھنے لگا تھا, یا علی مدد, میں نے کہا رکھ دو جاؤ. دوسرا آیا, میں نے کہا یار آؤ, میں نے فلان جگہ جانا ہے, یہ سامان گاڑی میں رکھ. ادھر اٹھانے لگا, یا علی مدد, میں نے کہا چھوڑ دو سامان چھوڑ دو اب جاؤ. اب تیسرا بندہ آیا تو اس نے اٹھاتے ہوئے کہا یا اللہ. میں نے کہا یہ واحد آدمی لگتا ہے. میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا. میں نے کہا تجھ سے پہلے 2 بندے آئے تھے, انہوں نے جب سامان اٹھاتے ہوئے مشقت محسوس کی تو ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ تھے یا علی, اللہ کے علاوہ پکارا. تم نے یا اللہ پکارا, میں نے اس لیے تمہیں دعوت دی. میں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. وہ ہنسنے لگا, کہتا ہے علی کو ہم بلاتے ہیں جب بڑی مشکل ہو, اتنا اتنا سامان ہم اللہ کہہ کے اٹھا لیتے ہیں. دیکھا, کہتے ہیں اتنا وزنی نہیں تھا کہ میں یا علی کہتا. دیکھا, اتنا تو وزنی نہیں تھا کہ میں علی کو پکاروں, ہلکا پھلکا تھا اس لیے میں نے اللہ کو پکار لیا. استغفر اللہ. تو یہ ہمارے دور کے مشرکوں کا حال ہے, توحید کا پتہ ہی نہیں. ان سارے دلائل کو ذکر کرنے کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ایک جملہ ذکر کیا. اللہ ان دلائل کو ذکر کرتے ہیں, وہ اللہ جو تمہیں زندگی دے, موت دے, ہنسائے, رلائے, جگائے, سلائے, روزی دے, بھوک, فلاں فلاں فلاں, سارے دلائل کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر. بندے تو نے میری اس طرح قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے. سب کچھ میں کروں تیرے لیے, تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو نے کیا تو صرف یہ کیا کہ میرے مد مقابل لا کے کھڑے کر دیے. زندگی کا مقصد صرف دنیا بنا لی, لوگوں کو میرے مد مقابل کھڑا کر کے میری مخلوق کو, یا خود فرعون بن کے میری زمین کے اوپر میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. ما قدر اللہ حق قدر, بندے نے میری قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے. تو میرا بنایا ہوا تھا, بڑا محبوب تھا تو میرا. ہر دفعہ تجھے مخاطب کرنے کے لیے میں اپنا بندہ کہہ کے مخاطب کرتا ہوں, بڑی محبت کے ساتھ. ہر چیز تیرے لیے. هو الذی جعل لکم الارض وجعل لکم فی الارض جمیعا, وہ اللہ جس نے ہر چیز زمین کے اندر بنائی ہے تو تیرے لیے, سب کچھ تیرے لیے. کھاؤ پیو موج کرو عیاشی کرو, بس ایک دائرہ, اس دائرے سے باہر نہ نکلنا, میرے مد مقابل نہ آ جانا. مخلوق ہے, مخلوق رہ, بس اپنے آپ کو پہچان. لیکن وما قدر اللہ حق قدر, اس کے باوجود تو نے میری قدر نہیں کی. تو یہ توحید کے سارے معاملات یہ بنیاد ہیں بھائی. آپ ہر معاملے میں جانیں آپ کا اصل, آپ کا وہ نقطۂ آغاز اور آپ کے اعمال کا سارے کا سارا دار و مدار وہ سارے کا سارا توحید پر, عقیدے پر ہے. جتنا کھوکھلا عقیدہ ہے اعمال اتنے زیادہ آپ کے ریت کی دیوار کے اوپر. عقیدہ مضبوط ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے. کس طرح؟ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ 99 رجسٹر کے باوجود بھی آپ کو معاف کر دے. کیوں؟ عقیدہ اسٹرانگ ہے. لیکن ہمارے عقائد آپ جانتے ہیں, آپ گاڑیاں جاتی ہوئی دیکھ لیں, اللہ المستعان, آپ گاڑیوں کے اوپر کالی ٹاکی دیکھیں گے, کالا کپڑا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسٹائل ہے؟ نہیں بھائی جان, یہ نظر بد سے بچنے کے لیے باندھی گئی ٹاکیاں. اور اس سے بھی کہیں کہ آپ مشرک ہو, کہتا موحد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن عقیدہ اس کا یہ ہے کہ یہ کالی ٹاکی یا لٹکا ہوا جوتا یا کوئی ایسی چیز جو میں نے گاڑی کے ساتھ باندھی ہے, یہ میری گاڑی یا مجھے نظر نہیں لگنے دی. یہ عقیدہ. آپ گھروں کے اوپر دیکھ لیں, ہانڈیاں لٹک رہی ہیں, یہ عقیدہ. ہمارے بچوں کو آج بھی پیدائش کے بعد جو سب سے پہلا تحفہ دیا جاتا ہے وہ اسے نظر سے بچنے کے لیے اس کے گلے میں تعویذ ڈالا جاتا ہے. دم نہیں کیا جاتا اسے. اللہ کے نبی علیہ السلام حسن و حسین کو دم کیا کرتا ہے, دم نہیں کیا جاتا. اسے اللہ کے سپرد اور اللہ کے حوالے نہیں کیا جاتا. اسے نظر سے بچنے کے لیے باقاعدہ ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. یہ عقائد ہے ہمارے.
آج بھی ہمارے گھروں کے اوپر کوئی پرندہ بولتا ہے تو ہماری روح کانپنے لگ جاتی ہے، الو بول رہا ہے کچھ ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دائیں ہاتھ پہ خارش ہو تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ مال آئے گا، ان کی آنکھ پھڑ کے تو ان کا دل بھی ساتھ پھڑپھڑانے لگتا ہے۔ وجہ عقائد کی کمزوری بھائی جان، کہاں ہے عقیدہ آپ کا؟ اور اسی کی بنیاد پر آپ کے تمام اعمال کا فیصلہ کیا جائے، جس کا جتنا اسٹرانگ عقیدہ اتنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یاد رکھو اپنے اندر کے گناہ اور ظاہری گناہ، ہر گناہ سے بچ کے آئے گا تب کامیاب ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، سالم صاف ستھرا دل لے کے آنا ہے تب کامیابی ہو۔ اب ظاہر اور باطن کے گناہ کون سے ہیں؟ ظاہری گناہ تو سب کو جانتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابہ تابعین کو کہتے ہیں، اب انس بن مالک ہو تو تابعین کو ہی کہیں گے نا، اب کتنا دور ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے دور اٹھا، یعنی انس بن مالک صحابی ہیں، اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا، یہ تابعین کا دور ہے، اور تب سے آج تک یہ 1400 سال یا 1300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ہماری حالت آپ خود دیکھ لیں۔ انس کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا، او اللہ کے بندو میں تمہیں ایسے ایسے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم انہیں کر جاتے ہو یار، سمجھ نہیں آتی، اور ایسے کرتے ہو کہ تمہارے نزدیک وہ بال کی طرح بالکل باریک اور ہلکا پھلکا ہے، اور سمجھ نہیں آتی تم وہ کر کیسے لیتے ہو۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں انا کننا لنعدها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، وہ کام جو تم آج کر رہے ہو نا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ ان کاموں سے ایسے بھاگتے تھے کہ اگر یہ کام کر لیا تو کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں، تم ایسی کر لیتے ہو یار۔ یہ تابعین کا عہد ہے، اور صحابی انس بن مالک ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تم انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتے یار، ہم تو سمجھتے تھے کہ کہیں ہلاک ہی نہ ہو جائے یہ کام کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ باطنی اور ظاہری گناہ دونوں سے بچ کے رہنا بھائی، تب جا کے کامیاب ہوگے۔ اب ظاہری گناہ تو سب کو پتہ ہے، کچھ باطنی گناہ ہوتے ہیں، ان باطنی گناہوں میں سب سے پہلا گناہ وہ عقیدے کا ہی ہے کہ عقیدے کی خرابی۔ اب میرے معاشرے کے اندر ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جن کے عقائد کے اوپر بڑی گہری سوچ بچار اور سمجھ اور گرپ ہے، مطالعہ ہی نہیں ہے عقیدے کا، اللہ کو نہیں جانتے، اس کی صفات سے واقف نہیں ہے۔ آج بھی لوگ معاشرے کے اندر یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں لیکن وہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ تعطیل۔ معاشرے کے اندر ابھی تک اس کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہ دیکھتا ہے، اس کے کان نہیں ہے لیکن وہ سنتا ہے۔ دیکھا ہمارے معاشرے میں یہی عقیدہ رائج۔ تو آپ جانتے ہیں یہ عقیدہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں معطلہ، یہ اہل سنت سے انحراف والا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کی صفات کو مانتے ہیں لیکن نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر کہوں گا ہاں ہے، جس کا مطلب اس کا جسم ہے، اس کا حجم ہے، اس کی لمبائی چوڑائی بھائی چھوڑ دیں، یہ الحاد ہے، یہ اللہ کے ساتھ اس کی قدر نہ کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو کیا کہنا ہے؟ یہاں پہ کیا کہنا ہے؟ ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے ہم اسے مانتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے ہاتھ ہیں، اللہ نے خود فرمایا ہاتھ ہیں، ہاں تو ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں حدیث میں ہمیں بتایا ہاتھ، تو کیا اس کے بارے میں آپ کا مطالعہ ہے؟ آپ اللہ کو جانتے ہیں؟ یہ بات نہیں معاملہ ہے۔ ریاکاری، بغض، حسد، خلوات کے گناہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک قوم آئے گی قیامت والے دن، تہامہ کے پہاڑوں جتنے اعمال ہوں گے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو اٹھا کے ہباء منصورہ بنا دے گا۔ یا اللہ، یہ اعمال! اور صحابہ گھبرا گئے، کہا یا رسول اللہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ کہا وہ ایسے بدبخت ہوں گے معاشرے کے اندر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہوں گے، معاشرے کے اندر بڑے حاجی نمازی پاک صاف بڑے اعمال کے ساتھ، جیسی خلوت میں الگ بیٹھیں گے
اللہ کی حرمات کو چاک کریں گے، برائیاں کریں گے تاکہ کسی کو نہ پتہ چلے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں سے حیا کرتے ہیں، اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ یہ جو اللہ سے حیا نہیں کرتے، الگ بیٹھ کے بند کمروں میں گناہ کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر نیک بنتے ہیں، ان کے اعمال کا وزن نہیں کرے گا اللہ، حباب منصورہ، کوئی عمل کا وزن نہیں، سارے ضائع کر دے گا۔ یہ باطنی گناہ۔ اچھا، باطنی گناہ کی ایک اور قسم بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑی رائج ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ یہ بہت بڑی اور یہ مصیبت ہے، یاد رکھیں۔ جب ایک انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس سے گناہ کے گناہ ہونے کی توفیق چھین لیتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ مجھے اللہ کو گواہ بنا کے بتائیں، معاشرے کے اندر پرسنٹیج نکالیں، کیا آج جس معاشرے میں آپ زندگی گزارتے ہیں وہاں پہ داڑھی مونڈنا گناہ سمجھا جاتا ہے؟ نہیں۔ سمپل، سادی سی بات۔ وہاں پہ تبرج یعنی عورتوں کو حجاب کے بغیر بال نکالنا گناہ سمجھا جاتا ہے؟ نہیں۔ عام سی بات، بغیر کسی مرد کے بازار آ رہی ہیں، سارا دن گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، کیا وہ اختلاط جہاں مرد و زن اکٹھے ہیں وہاں پہ اس کو گناہ؟ عرب کے اندر کسی گھوڑی یا اونٹ کے اوپر اگر دلہن کو گھر میں لے کے آتے تو اس اونٹ یا گھوڑے کو ذبح کر دیتے، حیا کے مارے۔ کہتے یہاں پہ بیگم بیٹھ کے آئی ہے، اس کے بیٹھنے کی گرمی ابھی اس کی پیٹھ پر ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی پیٹھ کے اوپر کوئی اور بیٹھے۔ اتنی غیرت ہوا کرتی تھی۔ کہاں ہے؟ اور اسے گناہ، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم اسے برائی سمجھتے ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے عقوبت اور اس کی سزا ہے کہ ہمارے ذہن سے ہی نکل گیا کہ یہ گناہ ہے۔ اچھا، معاشرے کے اندر ایک اور چیز میں نے دیکھی، انتہائی دیندار لوگوں میں عورتوں کا یہ آئیبرو بنانا۔ اللہ کی قسم معاشرے میں یہ گناہ سمجھے ہی نہیں جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسی عورتوں کے اوپر، یہ جو بھویں ہیں یا یہ آئیبرو جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ نوچتی، ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھے نہیں جاتے۔ آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ایک برائی ہے عورتوں کے ناخن بڑھانا، بچیاں بھی یہی کام کرتی ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت گناہ سمجھا جاتا ہے، فیشن کے نام کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظاہری اور باطنی۔ ظاہری تو چلیں پتہ چل رہا ہے گناہ ہے، گناہ جب تک گناہ لگ رہا ہے چلیں بندے کو پتہ ہے، کبھی چھوڑ بھی دے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ توفیق چھین لی جائے کہ ایک انسان کو گناہ نہ لگے، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ اسے کہتے ہیں استدراج، سنستدرجہم، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، کر، کتنا کرے گا، اور کر اور کر، اور عنقریب ہم انہیں پکڑیں گے جب انہیں بالکل مہلت نہیں ملے گی کہ توبہ کریں۔ اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا درجہ کیا ہے ایمان کا؟ کوئی برائی دیکھے ہاتھ سے روکے، اس سے کم کیا ہے زبان سے کہے، اس سے کم کیا ہے کسی برائی کو برائی سمجھے۔ اور جب ایک انسان برائی کو برائی سمجھتا ہے اسے تبدیل نہیں کر سکتا، صرف اسے احساس ہے کہ یہ برا کام ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ یہ جو درجہ ہے یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اس وقت اس کے سینے کے اندر جو دل ہے، دل کے اندر ایمان کے مقدار رائی کے دانے کے برابر ہے، کہ برائی کو برائی سمجھتا ہے۔ لیکن جس دن ایک انسان برائی کو برائی بھی نہ سمجھے گا، سمجھ لو ایمان رخصت ہوا۔ اسے اتنی غیرت نہیں ہے کہ برائی کو برائی سمجھنا اس نے چھوڑ دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد بتایا بھائی میرے پاس تو آنا ہی آنا ہے، سدا نہیں بیٹھے رہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا ان کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ کہیں جائے نا، 5-6 بندے ہیں، ایک لکڑی لاتا ہے، دوسرا لاتا ہے، تیسرا لاتا ہے، وہ ساری اکٹھی کر کے پھر آگ جلاتے ہیں، اس کے اوپر ہانڈی روٹی کر لیتے ہیں۔ لایا کیا تھا؟ ایک لکڑی اکٹھی کر کے ڈھیر ساری لکڑیاں بنی، اپنا کام انہوں نے کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یہ مل کے اگر ان پر اللہ نے مواخذہ کر لیا، اللہ کی قسم یہ سارے گناہ تمہیں ہلاک کر دیں۔
ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ ہم کتنے شلوار کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبه خیلا، اللہ قیامت والے دن ایسے شخص کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں. ایسا بدبخت ہوگا کون؟ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے تکبر کی وجہ سے. اب آپ کہیں گے حضرت میں تکبر کی وجہ سے نہیں رکھتا، تو آپ کے اس اشکال کا صرف ایک جواب ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے تکبر کی امید کرتے ہیں؟ نہیں، حاشا وکلا. کیا اللہ کے نبی علیہ السلام تکبر کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شلوار کہاں ہوتی تھی؟ ازار بند کا ہوتا تھا نصف پنڈلی پر، نصف پنڈلی پر. حالانکہ آپ سے تکبر کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور ہم خود گواہی دے رہے ہوتے ہیں حضرت صاحب تکبر کی وجہ سے نہیں کی ہوئی، ویسے ذرا شلوار نیچے رہتی ہے. آپ کون ہوتے ہیں جو اپنا تزکیہ خود بیان کر رہے ہیں؟ جبکہ صحابہ کی شلواریں اوپر ہوتی تھیں، ان سے تکبر کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو یہ ذہن سے نکال دیں، برائی کو برائی سمجھیں. اگر آپ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے تو یہ بہت بڑی عقوبت ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. اس سے توبہ اور استغفار کریں. اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه غفور رحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی، یہ قرآن نصیحت ہے اور یہ آپ ہی کے لیے نازل کی گئی، اور یہ ساری تعلیمات اسی قرآن کی ہیں. آپ کا رب آپ سے مخاطب، میرے بندے یہ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی اور یہ چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں، یہ کرو گے ان سے بچو گے میرے محبوب ہوگے، قیامت والے دن سرخرو ہو جاؤ گے. لیکن میرے مخالف گروہ میں شیطان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے تو شیطان کا گروہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا. ہاں وہ الگ بات ہے. اللہ دنیا، میں نے آپ کو پہلے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا اللہ تعالیٰ ہر چاہنے اور نہ چاہنے والے کو دیتا ہے. کافر بھی ہیں دنیا سے محظوظ ہو رہے ہیں، جانور بھی ہیں دنیا سے محظوظ ہو رہے ہیں. وہ کیا دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا دے؟ نہیں، ان کو رزق ملتا ہے، زندگی ملی ہوئی ہے، نیند آتی ہے، سارے معاملات. لیکن ایمان، دین، شریعت، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، یہ صرف جو چاہتا ہے، مانگتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، صرف اسے ملتا ہے. باقی ہماری کوشش کتنی ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اور ہر ایک، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنی طرف آنے کے لیے رستے اس کے آسان کرتا ہوں جو میری طرف آنا چاہتا ہے. کوشش کر، رستے میں خود آسان کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.